ایک صحت مند جمہوری ریاست 4 بنیادی ستونوں یعنی مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا پر قائم ہوتی ہے۔ یہ 4 ستون ایک جمہوری ریاست کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان 4 ستونوں میں سے ایک ستون بھی مزمحل ہو جائے تو ریاست کا مجموعی نظم تتر بتر ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کے حقیقی معنی عوام کو عوام کے ذریعے عوام پر حکمرانی اور قانون سازی کا مکمل اور غیر مشروط حق دیا جائے۔ اس لیے مقننہ یعنی پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ریاست کا اولین ستون ہوتی ہے۔ اس ادارے میں ریاست کے ہر معزز شہری کا ایک ایسا نمائندہ موجود ہوتا ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسا جمہوری ادارہ ہے جس میں عوامی رائے سے قانون سازی کی جاتی ہے۔ اس ادارے میں مختلف تعداد میں عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حلقوں سے اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی پارلیمنٹ ایک صحت مند جمہوری ریاست کی ترجمان ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پارلیمنٹ اور آئین کو ہی سب سے کمزور ستون سمجھا جاتا ہے۔ آمریت اور غیر جمہوری قوتیں پارلیمنٹ اور آئین کو ہی نشانہ بناتی آ رہی ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال تو یہی دی جا سکتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کے آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ منتخب حکومتوں کو رونتے ہوئے 3 بار مارشل لا کی تلوار سے جمہوریت اور آئین کا قتل کیا گیا، مگر ایک بار بھی آئین توڑنے اور معطل کرنے والوں کو سزا نہ ملی، کیونکہ آرٹیکل 6 کے تحت سزا دینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور جب منتخب وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تب انصاف کے حصول کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا گیا، مگر وہاں سے بھی انصاف نہ مل سکا۔ ایک بار پھر 2 روز قبل سپریم کورٹ کے ایک متنازع فیصلے کی وجہ سے جمہوریت اور آئین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرویز الہی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے دی اور پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ اس فیصلے پر وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے استفسار کیا کہ عمران خان کا خط حلال اور شجاعت حسین کا حرام۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ سوال یہ ہے کہ فل کورٹ کیوں نہیں؟ ایک جیسے خط پر 2 الگ الگ فیصلے کیوں؟ عمران خان اور چودھری شجاعت کے ایک ہی خط پر الگ الگ تشریح کیوں؟ جبکہ سپریم کورٹ بار کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کیے گئے اور آئین اور جمہوریت کو پامال کیا گیا، جب عدالتوں کو انتہائی متنازع ایگزیکٹو اقدامات بشمول آئین کی تنسیخ یا معطلی پر اپنی مہر لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی چیف جسٹس محمد منیر نے قوم کو نظریہ ضرورت کا تحفہ دے کر عدلیہ اور نظام عدل کو متنازع بنا دیا تھا، اور پھر ایک عامر جابر حکمران جنرل ضیاء الحق نے سپریم کورٹ میں اپنے من پسند ججز کی مدد سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، جسے آج بھی جوڈیشل قتل کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے چند ایک مقدمات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری عدالتیں حاکم وقت کی خوشنودی کے لیے کس طرح متنازع فیصلے سناتی رہی ہیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 1954 میں پہلی آئین ساز اسمبلی کو برطرف کیا تھا، اور اس برطرفی کو اس وقت کے صدر مولوی تمیز الدین نے چیف کورٹ موجودہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چیف کورٹ نے اسمبلی کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا تھا، تاہم جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں وفاقی عدالت نے تکنیکی بنیادوں پر چیف کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کی برطرفی برقرار رکھی تھی۔ عدلیہ کی آزادی کا دوسرا امتحان اس وقت آیا جب عدالت عظمیٰ کو 1958 کی مارشل لا حکومت میں ریاست بمقابلہ ڈوسو اور دیگر کی قانونی حیثیت پر فیصلہ سنانے کے لیے کہا گیا۔ جسٹس منیر کی سربراہی میں یہ کام کرنے والی عدالت نے ہانس کیلسن کے نظریہ ضرورت سے متاثر ہو کر فیصلہ دیا، لہذا جنرل ایوب کی جانب سے جاری کردہ آرڈر 1958 کے تحت نئی حکومت تشکیل دی گئی، جس سے عدالتوں سمیت تمام قانونی اداروں نے اپنی درستگی کا قانونی جواز حاصل کر لیا، اور یوں عدالت کے فیصلے کو
مستقبل میں فوجی مہم کے لیے ایک دعوت تصور کیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو بمقابلہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فیڈریشن آف پاکستان 1977 میں ایک بار پھر فوجی بغاوت کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس بار بھی عدالت نے ریاستی ضرورت اور عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر اسے جائز قرار دے دیا۔ حاجی سیف اللہ بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کیس 1999 سپریم کورٹ نے 1987 میں اسمبلی کی تحلیل اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو ہٹانے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا۔ چونکہ مقدمہ کی سنوائی میں اتنا طویل وقت لگا کہ اس دوران ایک نئی حکومت منتخب ہو چکی تھی، اس لیے عدالت نے تحلیل شدہ اسمبلی کو بحال ہی نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے 1990 اور 1996 میں آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت اسمبلیوں کو تحلیل اور اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی موجودگی کو برقرار رکھا۔ تاہم 1993 میں سپریم کورٹ نے تحلیل کے حکم کو ختم کرتے ہوئے نواز شریف کو بحال کر دیا، لیکن چند ہفتوں بعد ہی نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ نواز شریف کی بحالی کے اس فیصلے کو بھی سیاسی فیصلے کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ جب جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا لگایا تو تب بھی عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت پرویز مشرف کی بغاوت کو حلال قرار دیا۔ بغاوت کی توثیق کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے بینچ پر بیٹھے ججز میں سے ایک جج جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ سال 2007 میں 3 نومبر کو پرویز مشرف نے پاکستان میں ایمرجنسی کا اعلان کیا اور آئین کو معطل کر دیا۔ تاہم سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے متفقہ حکم نامہ جاری کیا، لیکن چند روز بعد 24 نومبر کو تشکیل شدہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ایمرجنسی کے نفاذ اور PCO کے نفاذ کو درست قرار دیا۔ بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے کی۔ عدلیہ اور ججز سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ذاتی اناد، خواہشات، پسند ناپسند سے بالکل عاری ہو کر غیر جذباتی انداز اور غیر جانبداری کے ساتھ طے شدہ قوانین اور آئین کے مطابق فیصلے دیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے یہ بھی امید لگائی جاتی ہے کہ وہ جج کوئی سیاسی وابستگی نہ رکھتا ہو، کسی پارٹی سے اس کی ہمدردی نہ ہو، اس کا جھکاؤ کسی ایک گروہ کی جانب نہ ہو۔ یہ تو بار بار کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں ججز کے درمیان گروہ بندی اور لابنگ موجود ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں اندرونی سیاست کا ہونا یقیناً ایک گھمبیر صورتحال ہے۔ ججز کے درمیان باہمی چپکلش اور بینچ میں ساتھ نہ بیٹھنا ادارے کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ موجودہ حالات میں یہ صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر قانون سمیت ججز کے گروپ کے درمیان اختلافات اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج مختلف گروپس میں تقسیم ہیں۔ عدلیہ سیاسی مقدمات، آئین کی تشریح، ایوان کی کارروائی میں اس قدر مصروف ہو چکی ہے کہ عدالتوں میں مقدمات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اگر سیاسی نوعیت کے مقدمات عدالتوں میں ایسے ہی آتے رہے اور مہینوں چلتے رہے، ججز کی تعیناتی میں التوا ہوتا رہا اور باہمی تناؤ کا یہی ماحول رہا، تو اعلیٰ عدلیہ سے عوام کو ریلیف اور انصاف ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 51,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ماتحت عدالتوں میں اس سے بھی زیادہ فیصلے ہونا باقی ہیں۔ عدالت شمار کے مطابق 2021 کے آغاز میں سپریم کورٹ کے 46,695 مقدمات زیر التوا تھے۔ اس سال کے آخر تک یہ 51,766 ہو گئے، جبکہ ہائی کورٹس میں مقدمات کی بھرمار ہے اور کئی سال پرانے مقدمات فیصلے کے منتظر ہیں۔ 31 دسمبر 2021 تک پاکستان کے ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 1,87,255 مقدمات زیر التوا تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر زیر التوا مقدمات کی تعداد 84,000 سے زائد تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں 44,703 مقدمات زیر التوا رہے، جبکہ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 4,108 ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ سال کے آخر تک زیر التوا مقدمات کی تعداد 17,456 تھی۔ دوسری جانب
ذیلی عدالتوں کی بات کی جائے تو نچلی عدالتوں میں 13,13,669 مقدمات فیصلوں کے منتظر ہے۔ سندھ کی ضلعی انتظامیہ میں 31 دسمبر تک زیر التواء کل مقدمات کی تعداد 1,17,790 تھی۔ خیبر پختونخوا کے ماتحت عدالتوں میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 2,56,873 ہے، جبکہ بلوچستان کی ضلعی عدلیہ میں زیر سماعت مقدمات کی کل تعداد 15,675 ہے، اور اسلام آباد کی نچلی عدالتوں میں مجموعی طور پر 50,949 مقدمات التواء کا شکار ہیں۔ عدالت شمار کے مطابق 31 اگست 2017 تک دائر کیے گئے 88,661 اور 30 اپریل تک 1,30,327 پرانے مقدمات بالترتیب ملک کی 5 اعلیٰ عدالتوں اور ماتحت عدلیہ میں انصاف کی فراہمی کے منتظر ہیں۔